أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، یہ فضائل اعمال اور ترغیب پر باتیں ہو رہی تھیں، جس میں نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت و ضرورت، اور نماز پر اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج بھی کچھ فضائل نمازی کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور یہ جو فضائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معجم کے اندر ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں، جس سے نماز کی بڑی اہمیت، فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور نمازیوں کو بڑے بہترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، رغبت پیدا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یبعث مناد عند حضرت کل صلاۃ۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک آواز لگانے والے فرشتے کو بولتے ہیں، بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اور آواز لگاتا ہے، یا بنی آدم قوموا فاطفئوا عنکم ما اوقدتم علی انفسکم۔ اللہ اکبر۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قوموا، اذان ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، اب اٹھو، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دو۔ ابھی تو سارے دنیاوی کام کر رہے تھے، لیکن اٹھو، فَأَطْفِئُوا عَنْكُمْ مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اپنے آپ کو جلانے کے لیے تم نے آگ بھڑکا رکھی ہے، یعنی ایسے گناہ اور کوتاہیاں تم سے ہوئی ہیں کہ جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہو۔ اس آگ کو، یعنی ان گناہوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
ختم کرنے کے لیے اٹھو اور نماز پڑھو۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے کس قدر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسلمان جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتے کسی مسلمان کا گناہ اکٹھا ہو، جمع ہو۔ عند کل حضرت صلاۃ، ہر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، رحمت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اور اسی رحمت کے فرشتے کو کی آواز کو یاد دلانے کے لیے سمجھو اذان دی جاتی ہے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، قومو، ذرا جلدی اٹھو، تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فَأَطْفِئُوا عَنْكُم مَّا أَوْقَدتُّمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، وضو کرو اور نماز پڑھ کر کے جو گناہ تم سے ہوئے ہیں، جو جہنم کی آگ کی شکل میں تمہیں عذاب ہوگا، فوراً اس کو نماز پڑھ کر کے اس آگ کو بجھا دو، ٹھنڈی کر دو، تاکہ عذاب جہنم سے تم بچ جاؤ۔ اللہ رسول فرماتے ہیں فَتَسْقُطُ خَطَایَاهُمْ مِنْ أَعْیُنِهِمْ، ان کے سارے گناہ اللہ ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں نے جو گناہ کیا وہ بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت دے دی۔ وَيُصَلُّونَ، نماز پڑھ لیتے ہیں، فَيُغْفَرُ لَهُم مَّا بَيْنَهُمَا، جتنا گناہ ہوا تھا سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ثُمَّ تُوقِدُونَ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ، پھر نماز کے بعد تم اپنے کام دھندے میں گئے، دوست احباب کے پاس بیٹھے، باہر گئے، ہر اپنی ڈیوٹی پر گیا، پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے شیطان کے ورگلانے، نفس امارہ کے ابھارنے، اور کبھی فتنے فساد کی وجہ سے انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ عِندَ الصَّلَاةِ الْأُولَىٰ، جیسے نماز کا وقت ہوا، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہوا، مثلا فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قومو، ذرا اٹھو، اٹھو، اذان ہو گئی، تیاری کرو، وضو کرو، مسجد نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تاکہ فَأَطْفِئُوا مَا أَوْقَدتُّمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ان گناہوں کی مغفرت کرا لو، جہنم کی اس آگ کو ٹھنڈی کر لو، بجھا لو، جو فجر کے بعد سے ظہر تک تم نے کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رسول فرماتے ہیں فَيَقُومُونَ، اٹھتے ہیں، مسلمان اٹھتا ہے، مومن بندے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فَيُغْفَرُ لَهُم مَّا بَيْنَهُمَا، فجر اور ظہر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وضو اور نماز کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرَ، جب عصر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوئی، وقت ہوا، فَمِثْلُ ذَلِكَ، رحمت کا فرشتہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے یا بنی آدم قوموا فَأَطْفِئُوا عَنْكُم مَّا أَوْقَدتُّمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، ایمان والوں، مسلمانوں،
اذان عصر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئے، اٹھو، جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو، اور تاکہ عصر تا ظہر تا عصر تم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیں، دھل دیں، اور جہنم کی آگ جو بھڑکنے والی تھی اس کو بجھ جائے۔ پھر آدمی عصر کی نماز کے بعد پھر اپنے کام دھندے، ضروریات، اپنے مشاغل میں چلا گیا۔ کوئی مارکیٹ میں گیا، بزنس مین بزنس کرنے کے لیے گیا، ڈیوٹی والا ڈیوٹی پر گیا، ہر انسان اپنے اپنے کام پر چلا گیا، دنیاوی مشغولیات میں مشغول ہو گیا۔ لیکن آدم کی اولاد نفس امارہ پیچھے لگے ہیں، فتنے اور منکرات طرح طرح سے ہر مجلس میں، ہر روڈ پر، ہر راستے میں، ہر چوراہے پر، ہر لمحہ منکرات اور محرمات سامنے ہیں۔ انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو ہی جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب اذان مغرب کا وقت ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ فرشتہ آتا ہے، ادھر اذان ہوتی ہے مسجد میں، ادھر فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا بنی آدم قوموا فاطفئوا عنکم ما اوقدتم علی انفسکم۔ آدم کی اولاد، آدم کی اولاد، اٹھو، اذان مغرب ہو گئی ہے، اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، نماز ادا کرو، تاکہ جو جہنم کی آگ تم نے اپنے لیے جلائے تھے، یعنی جو گناہ کیے تھے، جن گناہوں کی بنا پر جہنم کے آگ میں جلتے، اس کو فوراً بجھا لو۔ اٹھو، جلدی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ انسان جب مغرب کی نماز ادا کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لَهُ، اس کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، آدمی نماز مغرب ادا کیا، منتشر ہو گیا، ہر انسان اپنے اپنے ضرورت اور تقاضے کے مطابق، کوئی مارکیٹ گیا، کوئی دکان پر گیا، کوئی بازار گیا، کوئی دوست احباب سے ملنے گیا، کچھ لوگ اپنے گھر میں آ کے بیٹھے، طرح طرح کی مشغولیات ہوتی ہیں۔ پھر گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، منکرات اور برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، نفس امارہ جو برائیوں کا شیدائی ہے وہ برائیوں پر آمادہ کرنے لگتا ہے، اور گناہ ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اذان عشاء کا وقت ہوا تو فرشتہ پھر پہنچ گیا اللہ کے حکم سے۔ فرشتہ اعلان کیا کرتا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، قوموا فاطفئوا عنکم ما اوقدتم علی انفسکم۔ آدم کی اولاد، بہت سارے گناہ تجھے شیطان نے کروا دیا، نفس امارہ نے بہت ساری برائیاں تم سے کروا دیں، فتنہ ہے، جہاں بیٹھے وہیں برائی ہے، اٹھو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ لو تاکہ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے اللہ۔ انسان آ گیا مسجد میں، نماز پڑھی، اللہ سے فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لَهُ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیے۔ فَيَنَامُونَ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ،
اب ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، اگر 5 وقتہ نماز کی صحیح پابندی کر رہا ہے، اب رات کو سوتا ہے تو قد غفر لہم، ان کی مغفرت ہو چکی رہتی ہے، دن کا کوئی گناہ ان کے نام اعمال میں باقی نہیں رہ جاتا۔ دوستو اب آپ ذرا بتائیں نماز سے کتنا بڑا فائدہ ہے اور نماز کی کتنی اہمیت و ضرورت ایک کلمہ گو کے لیے ہے۔ نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان نہیں کرتا، بلکہ اپنے ساتھ احسان کرتا، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ احسان کر رہا ہے، اپنے اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیتا ہے، خوش کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں اب 2 ہی راستہ ہے، 2 ہی راستہ ہے، فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ وَمُدْلِجٌ فِي شَرٍ۔ اللہ نے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے پر تو دن بھر کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہ رہ گیا، دھل گیا گناہوں سے۔ اب عشاء کے بعد پھر لوگ 2 طرح کے ہو جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد رات کی تاریکی میں، رات گزارنے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ، رات کی تاریکی میں وقت گزارتا ہے تو نیکی میں گزارتا ہے، خیر و برکت میں۔ یعنی کون سے انسان ہے؟ وہ انسان ہے جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے اگر کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں آنے جانے کی، فضول انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، ضروری کام ہے تو گیا کام کر کے واپس آ گیا، اگر کوئی ضروریات نہیں ہے عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر میں آ جاتا ہے، اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، دین کی باتیں سن لیتا ہے، کتاب و سنت کا مطالعہ کر لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، اپنے اولاد کی تربیت کر لیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر لیتا ہے، سارے دن بھر کے سارے گناہ معاف ہو گئے، رات بھر خیر و برکت اور نیکیوں میں زندگی گزارتا ہے، خیر و برکت کی نیکی، خیر و برکت میں زندگی گزارتا ہے۔ رات کی تاریکی اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جاتی ہے، سوتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو کچھ تہجد کی نماز، ذکر اذکار کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ، رات کی تاریکی میں، رات کا وقت ایک خیر و برکت میں گزارتا ہے، گھر پر رحمتوں کا نزول، برکتوں کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ لیکن وَمُدْلِجٌ فِي شَرٍ، اللہ نے فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، دیندار ہیں، نماز پڑھا انہوں نے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر سے نکل گئے، کہیں دوست احباب کی مجلس جمتی ہے، کسی کے گھر پر، کسی کے بنگلے پر، کسی میدان اور پارک میں، یا اپنے گھر میں مجلس جماتا ہے۔ اب لوگ آئے، گھنٹوں فضول باتیں ہوتی رہیں، غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت، لعن طعن، ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیسے فضول چیزوں میں ٹائم پاس کرے، کھیل کود، لہو و لعب۔ انہیں نے رات کی تاریکی گزاری تو شر کے اندر گزاری، برائیوں کے اندر گزاری، طرح طرح کے منکرات، کوئی دین اور خیر و برکت کی مجلس نہیں تھی، سارے منکرات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرمایا اب رب نے تو عشاء کے بعد دل بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن اب رات گزارنے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اپنے وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں، کار خیر میں رہتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں،
توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، تعلیم و تعلم، اچھے کام، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، کچھ نہیں تو لیٹ کر آرام کرتے ہیں، جسم کا حق ادا کرتے ہیں، یہ تو خیر برکت میں گزارے۔ لیکن بڑی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ نے ان کی نماز کی برکت سے دن بھر کے سارے گناہ تو معاف کر دیا، لیکن عشاء پڑھ کر کے دوست احباب نہ بیوی کا حق ادا کیا، نہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، نہ بیوی کے حقوق کی کوئی پرواہ، نہ گھر میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت، صرف دوستی نبھانے کے لیے فضول کی جو مجلس جمتی ہے رات کا رات وہیں گزار دیتا ہے انسان۔ کچھ لوگ تو فجر تک ضائع کر دیتے ہیں وقت۔ یہ اس طرح سے اس نے اپنے وقت تو ضائع کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو آپ نے سنا ہے پیچھے درسوں میں کہ اللہ سبحانہ فرمایا فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر آدمی کو وقت ملا، صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جہنم سے آزاد تھے لیکن رات میں دن میں ایسا گناہ کیا کہ جہنم کے مستحق بن گئے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس پر بار بار غور کریں، سنیں، سمجھیں اور غور و فکر اس پر کریں کہ نماز کے کتنے بڑے فوائد ہیں۔ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ جو لوگ، آپ کا بیٹا اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی بہو اور داماد نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ذرا سوچو کتنے بڑے خسارے میں وہ مبتلا ہیں، گناہوں کا انبار لگ رہا ہے۔ لیکن جو انسان، اور یہی گناہوں کے انبار جو ہیں قیامت کے دن جہنم میں لے جائیں گے، جب جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، تو چند گناہ بتائیں گے، اور سب سے پہلا گناہ کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم بے نمازی تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو نماز کا پابند بنائے، اور جن کے عزیز و اقارب، دوست احباب، اہل و عیال نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہیں بھی توبہ استغفار کرا کے نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ نماز کی فضیلتوں میں سے اور اس کے فوائد میں ایک بڑی اہم چیز اور ہے، کس طرح سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ کو مزید ہم سناتے ہیں، چونکہ فضائل اور ترغیب، اجر و ثواب اللہ تعالی ہی بتا سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے پیارے نبی بیان کر سکتے ہیں بس، اور کسی کو پتا نہیں جو اپنی طرف سے بتا سکے۔ امام احمد، امام نسائی، امام طبرانی رحمہم اللہ، ان تمام محدثین نے بسند صحیح نقل کیا، ابو عثمان النہدی، یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں کنت مع سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تحت شجرۃ فاخذ غصنا منها یابسا فحزه، کہتے ہیں کہ ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سفر میں چلتے چلتے دھوپ ہو گئی، تھک گئے، سامنے ایک درخت نظر آیا، اس درخت کے نیچے ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیے، وہاں آرام کرنے کی نیت سے ٹھہر گئے، اٹھے، آرام کر کے جب فارغ ہوئے اٹھے اور چلنے کی باری آئی،
تو اس درخت کے اندر ایک سوکھی ٹہنی تھی جس کے سارے پتے سوکھے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹہنی کو پکڑا اور خوب زور سے ہلا دیا، سارے پتے جھڑ گئے چونکہ سوکھے ہوئے تھے، ایک پتا بھی شاخ کے اندر ٹہنی کے اندر نہیں رہ گیا، سب جھڑ گئے۔ حضرت سلمان نے کہا یا ابا عثمان، ابو عثمان الا تسألنی لما افعل هذا، لما افعل هذا، میں نے ایسے کیوں کیا، تم سوال ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم دیکھ رہے ہو، پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیوں درخت کی شاخ پکڑی، ہلایا، سارے پتے جھڑ گئے، کیا ضرورت تھی؟ آرام کرتے چلے جاتے، لیکن میں نے ایسا کیوں کیا تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ جب تم نے ہم کو دیکھا کہ ہم ایک سوکھی ٹہنی پکڑ کے ہلا رہے ہیں اور اس کے پاس سارے پتے جھڑ گئے، تو میں کوئی بیکار کام تو نہیں کرتا، تمہارا کام تھا کہ پوچھنا کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہمارے استاد سلمان فارسی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابو عثمان کہتے ہیں میں نے کہا وَلِمَ تَفْعَلُهُ، چلیں اب آپ نے یاد دہانی کرا دیا، میں اب پوچھتا ہوں، آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے یہ سوکھی شاخ پکڑ کر کے کیوں ہلایا اور اس کے پتے کیوں گرا دیے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہَكَذَا فَعَلَ بِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مَعَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاطَّ وَرَقُهُ فَقَالَ يَا سلمان أَلَا تَسْأَلَنِي لِمَا أَفْعَلُ هَذَا أو كما قال علیہ السلام۔ اب عثمان نہدی کہتے جب میں نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ دیکھو ہَكَذَا فَعَلَ بِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ایک درخت کے سائے میں، درخت کے نیچے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے آرام کے لیے لیٹ گئے تھے جیسے آج ہم تمہارے ساتھ ہم نے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر کے اٹھے، فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا، تو اللہ کے رسول نے اس درخت کی ایک سوکھی ٹہنی اور شاخ پکڑی اور اس کو ہلایا، جھجوڑا، ایسے سارے پتے جھڑ گئے۔ میں خاموش تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا یا سلمان، اے سلمان الا تسألنی لما افعل هذا، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ اللہ اکبر! سلمان فارسی کی ذرا اتباع سنت اور حدیث بیان کرنے کا انداز ذرا دیکھیں، پوری تفصیل کیسے بیان کرتے ہیں۔ ابو عثمان، آج تم ہمارے ساتھ اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہو اور میں نے یہ ایک سوکھی شاخ ٹہنی پکڑ کر کے ہلایا اور پتے اس کے جھڑ گئے، تم خاموش رہے، تو میں نے تم سے پوچھا کہ سلمان، ابو عثمان، ہم سے تم نے کیوں نہیں سوال کیا کہ میں نے ایسے کیوں کیا؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس لیے تم سے ایسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، ایسے ہی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کی ایک سوکھی ٹہنی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو ہلایا، سارے پتے جھڑ گئے، تو میں اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا، تو اللہ کے رسول نے ویسے ہی ہم سے کہا جیسے میں نے تم سے کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا سلمان الا تسألنی لما افعل هذا،
سلمان تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، ہم سے کیوں نہیں پوچھتے، تم ہم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم نے اسے کیوں کیا؟ میں نے درخت کی سوکھی شاخ پکڑی، ٹہنی ہلایا، پتے جھڑ گئے، اور تم نے ہم سے پوچھا نہیں۔ تمہارا کام تھا کہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے کیوں کیا؟ تو سلمان فارسی کہتے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما تفعلہ، آپ نے اسے کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ اب جواب سنیں۔ اے سلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس، اے سلمان، جب ایک سچا مسلمان، دیندار، کلمہ گو مسلمان نماز کا وقت ہوا، جب اس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پانچ وقتہ نماز اگر اس نے پڑھا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر پانچوں نمازوں کو اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد خوب اچھی انداز سے اگر پانچ نمازوں کو پڑھا، پانچ وقتہ نماز کی پابندی کی، تو تحاقت خطایا ہو، تو اس کے سارے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی پابندی کی بڑی فضیلت بیان کیا، اور ایک بڑے اچھے انداز سے نبی علیہ السلام نماز کی ترغیب دلائی اور رغبت دلائی، نماز کی پابندی کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور نماز کی ضرورت کی یاد دہانی کرائی۔ انسان اگر نماز کی پابندی نہ کیا، کہ 24 گھنٹے جو گناہ کر رہے ہیں، برائیوں کے پہاڑ لے کر کے حشر کے میدان میں آئے گا، گناہوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ اگر نماز کی پابندی کرتا تو سارے گناہ اس کے جھڑ گئے ہوتے، سارے گناہ معاف ہو گئے ہوتے، لیکن نہیں، انسان دنیا کے خاطر، نفس امارہ کے بہکانے پر دنیا کا سارا کام کرتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کر پاتا۔ اب ذرا سوچیں، آج ایک لیبر، ایک مزدور کو دیکھیں، اس دھوپ میں 10 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے کھڑے ہو کر کے کام کرتا ہے، دھوپ میں، اتنا مشکل کام، اتنا مشکل کام کرتا ہے، لیکن وہی نماز کی باری آتی تو نماز پڑھنا اس پر بہت بھاری پڑ جاتی ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ کس قدر انسان آج نماز سے غفلت کرتا ہے، سستی لاپرواہی کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں یہ رغبت دلائی کہ اپنے گناہوں کو معاف کراؤ، نماز کی پابندی کرو گے، برابر اچھی طرح سے وضو کرو گے، اچھی طرح سے نماز کی پابندی کرو گے، تو تمہارے سارے گناہ نماز کی برکت سے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ حشر کے میدان میں اٹھو گے یا دنیا چھوڑ کر کے جاؤ گے تو گناہ تمہارے نام اعمال میں نہیں ہوگا۔ یہ نماز کی پابندی کا فائدہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، سورۃ ہود کی بڑی مشہور آیت، اقم الصلاۃ طرفی النہار
وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاکِرِينَ۔ بہت اہم آیت ہے۔ کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کھجور کی جو مارکیٹ تھی، یہ دوپہر کو بھیڑ بھاڑ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ایک عورت بیچاری کھجور خریدنے کی غرض سے آئی، دکاندار اپنا مال دکھانے لگا، کھجور دیکھ رہی تھی عورت، دائیں بائیں کوئی نہیں تھا، سناٹا تھا بازار میں۔ جانتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت تنہائی میں ہو، وہاں شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا، ایاکم لا یخلون رجل منکم بامرأۃ، کوئی عورت تنہائی میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ نہ رہے۔ عورت تنہا تھی، دکاندار تنہا۔ دکاندار نے کہا یہ کھجور نہیں پسند ہے تو اندر آپ آ جائیں، اندر والے حصے میں دکان میں اندر اچھے کھجور ہیں۔ عورت اچھے کھجور کی لالچ میں اندر داخل ہو گئی۔ سناٹا تھا، باہر سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شیطان ورگلایا اور دکاندار مسلمان نے عورت کو پکڑ کے دبوچ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوا، کنارے ہو گیا۔ میرا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول آپ مجھ کو پاک کریں، کیا ہوا؟ مجھ سے ایسے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہ دی، سنے چلے گئے۔ ایک نماز پڑھی، دو نماز پڑھی، تیسری نماز پڑھی، چوتھی نماز پڑھی، ایسے ساری نماز پڑھتا رہا اور سوچتا تھا اس نماز کے بعد اللہ کے رسول ہمیں پاک کریں گے، اس نماز کے بعد پاک کریں گے، اس نماز کے بعد ہمیں مسئلہ بتائیں گے۔ کہتے ہیں رات ہو گئی، عشاء کے بعد جب نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھائی اور وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ چلو عشاء کے بعد تو ضرور اللہ کا رسول ہمیں پاک کر دیں گے اور ہمارا مسئلہ بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھا کر کے جب جانے لگے تو صحابی سمجھے کہ شاید تو اللہ کے رسول اتنا زیادہ ناراض ہے کہ ہم کو پاک نہیں کر رہے ہیں۔ دڑ ہوئے گئے، راستہ روکا، یا رسول اللہ میں کب سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھ لی؟ ہاں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے سنایا آیت، اقم الصلاۃ طرف النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے ہیں، صبح اور شام، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں۔ یہاں پانچوں نمازوں کا تذکرہ اس طرح سے ہو گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک برائیاں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ کیا مطلب؟ تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھا، نماز کی برکت سے تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، ان نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مثال دے کر کے سمجھایا اور ہمیں رغبت دلائی کہ ہم نماز پڑھیں تاکہ ہم حشر کے میدان میں، قبر میں اور حشر میں گناہ لے کر کے نہ جائیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں لے کر کے جائیں، اور ہماری نجات ہو، فلاح ہو، کامیابی حاصل ہو، جنت ملے۔ سزاؤں سے، عذاب قبر سے، عذاب حشر، عذاب نار سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا نمازی بنائے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو گناہوں کا کفارہ، اللہ تعالیٰ کے تقرب،
نیکیوں کا سبب بنتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔